کرنا پڑتا ہے، اس کو خود ہی خلوت اختیار کرنی پڑتی، اس کو خود ہی اپنی زبان ہزاروں لاکھوں بار ذکر میں چلانی پڑتی ہے۔ کوئی اس کو ماسٹر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر نگراں نہیں ہے کہ کہے بیٹھو اور 5000 بار ذکر کرو، بیٹھو اور 5 گھنٹہ مراقبہ کرو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا اس راستے۔ اس راستے میں جب تک کہ اندر کی آگ اور لگن نہ ہو اللہ کی محبت کے لیے، انسان چاہے کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے بیعت ہو جائے وہ پاتا کچھ نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہم اپنے تمام راستے جو ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں ان کے لیے آسان کریں گے۔ اب نماز کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری مگر سوائے ان کے جو کہ اہل خشوع و اہل خضوع۔ خشع کہتے ہیں قلب کا اللہ کے خوف و محبت سے گر جانا، خشع کے معنی ہے گرنے کے، خضوع کے معنی ہے جسم کا مؤدب رہنا، خضع کے معنی ہے جسم کا مؤدب رہنا۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جب اللہ کہے کہ یہ بھاری ہے تو پھر اس کا بھاری جو ہونا ہے نا وہ اسی کی ذات کی شان کے مطابق اتنا ہی اہم ہے، بڑا ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا، 1-2 تسبیح صبح کو پڑھ لیں گے، 1-2 شام کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے نہیں آتے لیکن بڑی سستی کے ساتھ، 1 رکعت نکل جائے تو آتے ہیں، اس کے بعد دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، جلدی سے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مسجد ان کو کاٹنے کو کھاتی ہے، وہی جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی، کہ ان میں سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتی، اگر مچھلی کو پانی کے باہر نکال دو تو تڑپے گی، اور منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر کی تڑپتی ہے، چاہتی ہے کہ جلدی کوئی پانی میں مجھے ڈال۔ اب اس راستے کو کہا گیا ہے سیر الی اللہ، سیر کے معنی ہے سفر کرنا، اللہ تعالی کی طرف سفر کرنا، اور اس میں ایک اصطلاح مقرر کی گئی ہے فنا اور بقا، اپنے آپ کو فنا کر دینا اللہ کے امر میں، اللہ کی محبت، اور پھر اس کے ساتھ بقیہ زندگی بسر کرنا، اس کو بقا کہا ہے۔ جب اللہ کی خشیت، اس کی محبت کی رمق حاصل ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ افغانستان کا واقعہ ہے، جنگ ہو رہی تھی تو ان میں بہت سے کمیونسٹ بھی ہو چکے ہیں، بددین ہو چکے ہیں، تو ایک جو تھا نوجوان وہ مجاہدین سے ملا عمر کے لڑ رہا تھا مخالفین کی طرف سے، پکڑ لیا گیا۔ ماں نے کہا دیکھیے اشد حبا للہ، ماں نے کہا میرے ہی پیٹ سے اس نے جنم پایا تھا، آج میں ہی اس کو ذبح کروں گی، چنانچہ کسی سے اس نے چھری لی اور خود بیٹے کو جو ہے اس نے گلے پہ گردن پھینکی، ذبح کیا۔ اللہ کی محبت اس میں ایسی تھی کہ بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے نزدیک۔ یہ اخبار میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ خود اس نے کہا کہ قریب لاؤ مجھے دو، میں اس کو ذبح کروں گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑے شدید ہیں، محبت میں بڑے شدید ہیں۔ اب اس راستے کی ایک اور صفت ہے، دارالعلوم لے لیجیے کوئی بڑا، شیخ الحدیث بہت اہم ہستی ہوتی ہے، وہاں شیخ الحدیث صاحب کی وفات ہو جائے، دوسرا شیخ الحدیث آ کے بیٹھ جائے گا، اس کی وہ چلتا رہے گا۔ خیرات کا شعبہ لے لیجئے، قاری صاحب کی وفات ہو جائے جو بڑے قاری ہیں، دوسرا قاری آ کے بیٹھ جائے گا ان کی جگہ، قرآن مجید کی خیرات چلتی رہے گی۔ یہ سب ظاہر کے لیے، ظاہری علوم۔ دنیا کے فنون لے لیجئے، ان میں کوئی بڑا ماہر مر جائے، جو دوسرا آئے گا وہ اس سے بڑھ کے ماہر ہوگا۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس راستے میں فنا و بقا کو حاصل کیا اور معتبر درجے کے اندر سلوک کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو طے کیا، پورا سلوک زندگی لے لیتا ہے، پورا سلوک طے کرنا جو ہے وہ زندگی لے لیتا ہے، لیکن جو بنیادی اسباق ہیں جو فنا و بقا تک پہنچاتے ہیں ان کے بعد خلافت دے دی جاتی ہے، پھر یہ راستہ طے ہوتا رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی موت کے وقت ولایت کے بلند ترین مقام پر ہوتے ہیں جو اس راستے میں چلنے والے ہیں۔ خاص بات اس راستے کی یہ ہے کہ جو اس راستے کے اندر رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نہیں آتا، وہ جگہ خالی رہتی ہے، آئے بھی اگر بشرطے کہ کسی طرح سے تو وہ اس جیسا نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی خانقاہیں دیکھ لیجئے، ہمارے پیروں کی فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل جنگل میں ڈیرا لگایا تھا، وہاں جناب پینے کے لیے پانی ملنا مشکل ہوتا ہے، 400 آدمی ہر وقت وہاں بیٹھے رہا اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے افغانستان تک سے جماعتیں آیا کرتی تھی۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام لے لیجیے، اس کے بعد وہ جگہ ویران۔ ہمارے پیر سید زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تو کوئی ان کا قائم مقام نہ ہوا وہاں، وہ جگہ ویران ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں لے لیجیے، شیر محمد صاحب کی جگہ شرق پور، آج وہ جگہ ویران، کوئی سفر کر کے نہیں جاتا۔ گولڈا شریف لے لیجیے، مار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ جگہ بھی ویران، کوئی وہاں نہیں۔ تو اس راستے کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ جب پہلا چلا جاتا ہے جو اس راستے میں سلوک کے راستے میں رہنمائی کرنے والا ہے تو پھر اس کی جگہ خالی رہتی ہے، اور اس میں سارا وزن جو ہے جو سلوک کے راستے کو طے کرنے والا ہے، مرید ہے، اس کو لینا پڑتا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ دو اہم جز ہیں اس کے۔ ایک تو دو مجاہدیں، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے سلسلوں میں تو جنگلوں میں چلے جانا، چلہ کشی کرنا، کثرت سے روزے رہنا، نوافل پڑھنا، یہ سارے مجاہدے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف دو مجاہدے ہیں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں زیادہ سے زیادہ سنت کی اتباع کرنا، ہر وقت اتباع سنت کا خیال رکھنا۔ دوسرا رابطہ شیخ سے قلبی تعلق رکھنا، جس کے ذریعے کہ فیض پہنچتا ہے۔ اگر شیخ سے قلبی تعلق نہیں ہے تو فیض نہیں پہنچتا پھر۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں کہتے ہیں کہ مریدی جو ہے وہ پیر کی طرف سے نہیں ہوتی، مرید کی طرف سے ہوتی۔ اگر مرید ذکر اذکار کرنا چھوڑ دے، شیخ کے پاس حاضری دینا چھوڑ دے، اپنے رابطہ تعلق کو جو ہے وہ کمزور کر لے،
تو خود بخود ہی وہ مریدی سے نکل جاتا ہے. یہاں اس باطن کے راستے میں نام کے لیے مریدی پیری کی طرف سے ہوتی ہے، پیر مرید کرتا ہے، اصل میں مریدی مرید کی طرف سے ہوتی ہے. وہ حاضری دینا چھوڑ دے، وہ قلبی تعلق کی طرف سے ہٹ جائے، وہ ذکر و اذکار چھوڑ دے تو سب ختم ہو جاتا ہے. کوئی نماز کے اندر جو ہے وسوسوں کا وہی حال رہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا، یعنی اذان دو تاکہ میں مسجد میں حاضر ہوں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پڑھنے اور سننے تک تو رہ جاتی ہیں، ان کا رمق بھی حاصل نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر ٹھنڈک محسوس. نماز کی جو ٹھنڈک ہے اصل میں وہ گرمی ہے. قرآن مجید جب پڑھتا ہے انسان تو فیض آتا ہے اور سینہ گرم ہو جاتا ہے. اس کی نماز کی ٹھنڈک اصل میں گرمی ہے، فیض کی. تو اس راستے کے اندر حضرات اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس خوف کے بارے میں. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ مومن ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جہاں اللہ کا نام آیا ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے توکل کو کیوں منتخب کر دیا؟ مقامات عشرہ، روحانیت کے جو مقامات عشرہ ہے، قرآن مجید میں بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر کے فرماتا ہے بَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اور یہ 10 پورے ہوئے. جیسے قرآن شریف میں ہے التائبون العابدون الحامدون، اللہ نے توبہ سے شروع کیا ہے، پھر عبادت کو اللہ تعالیٰ لایا ہے. تو اولیاء نے مقامات عشرہ مقرر کیے ہیں. پہلا ہے توبہ، دوسرا ہے انابت. توبہ کہتے ہیں رخ پھیر لینا گناہوں سے اور مخلوق سے نیکی کی طرف اور اللہ کی طرف. انابت کہتے ہیں کہ اس میں مشغول ہونا دل و جان سے. اس کے بعد تیسرا مقام ہے زہد، کیونکہ دنیا اور آخرت سوکنے دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا دھکا دے کے نکال دیتی ہے آخرت. اسی لیے زہد پہ دنیا بہت ضروری ہے. بقدر ضرورت دنیا میں مشغول ہو، بقدر ضرورت رہو. چوتھا ہے ریاضت، کہ جب دنیا کو علیحدہ کر دو گے تب جا کے کثیر ذکر میں بیٹھنا اور کثیر نوافل پڑھنا اور تلاوت کثرت سے کرنا ممکن ہوگا. اس کو کہتے ہیں ریاضت. توبہ، انابت، زہد و ریاضت. اس کے بعد آ جاتے ہیں 5واں مقام ورع. ورع کا دوسرا نام ہے تقوی کا، تقوی اختیار کرنا. اس کے بعد قناعت، یہ 6واں مقام ہے. توبہ، انابت، زہد و ریاضت، ورع، قناعت. جو اللہ نے دے دیا اس پر پانے تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام کو مخاطب کر کے، یا کوئی اور نبی تھے، کہ اے یونس، اگر کسی دن رزق میں تمہیں سڑا ہوا آلو ملے تو اس سڑے ہوئے آلو کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ رزق کی تقسیم کرتے وقت میں نے تمہیں یاد رکھا. یہ بڑی بات ہے کہ میں نے تمہیں یاد رکھا کہ تمہیں رزق دینا. تو ورع، قناعت، اب یہ ہو گئے 6. اس کے بعد آتا ہے صبر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین. صبر جو ہے وہ 7واں مقام ہے روحانی. 8واں آتا ہے توکل. توکل یہ ہے
کہ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے نظر اللہ پر رہے، دوسروں پر نہ جائے، غیر پر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا گیا ان کے دل کانپتے ہیں اور ان کی نظر ہمیشہ مجھ پر رہتی ہے، شرک نہیں رہتا ان میں، مخلوق کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن توکل کے آگے جو مقام ہے وہ ہے تسلیم، اور یہ خاص ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ توکل میں یہ ہے کہ جو اپنی خواہش ہے، جو من کی چاہت ہے، وہ موجود رہتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نظر مخلوق پر نہیں جاتی، اللہ کی طرف جاتی۔ تسلیم میں یہ ہے کہ انا مٹ جاتی ہے خواہش کی، تیرے حوالے ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، یہ ہے تسلیم۔ اور اس کے اوپر ہے مقام رضا، سب سے آخری مقام، صبر، توکل، تسلیم، اور اس کے اوپر رضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تفویض سب سے پہلا درجہ ہے توکل، اس میں انا نہیں مٹتی، اس چیز پر اڑا رہتا ہے لیکن اللہ سے مانگتا ہے۔ تسلیم انا مٹ جاتی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، ہم راضی۔ تفویض اپنے امور میں نے سب تیرے حوالے کر دیا، اب میری کوئی خواہش نہیں، جو تو چاہے وہ میں چاہتا، من چاہے زندگی ہو جائے، نہیں رہے رب چاہے زندگی ہو جائے۔ تو حضرات بات کو میں ختم کروں، اس میں یہ دو چیزیں خاص ہیں کہ جو انسان سلوک کے راستے کے اندر ہے اور کچھ اس کو معتبر درجے میں فنا و بقا حاصل ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہی انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوگا لوگوں کو جوڑنے میں اور مرید کرنے میں، جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پکڑ دکڑ نہیں ہے کوئی کہ چلو سبق یاد کر کے سناؤ۔ جامعہ مدنیہ کا ایک عالم مجھے ملا، بیٹھ ہوا ہے، وہ لڑکا ہے نوجوان عمر۔ میں نے پوچھا بھائی وہ جامعہ مدنیہ کے علماء جو آتے ہیں جب تم کلاس میں جاتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پہلا کام وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کل سبق دیا تھا وہ یاد کر کے سناؤ آج۔ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہر دن جو سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے دن جب آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سبق سنو۔ تو اس میں کوئی سبق سننے والا نہیں ہے۔ اقبال کا جو یہ شعر ہے یہ بڑا اچھا ہے، بہت یاد آتا ہے۔ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار۔ اقبال نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ دوسری جگہ وہ کہتا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام کشاف نے 100 جلدوں میں تفسیر لکھی تھی، اونٹ کے اوپر رکھ کے لے جایا جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا الہام، اللہ کی رضا کی تجلیات جب تک تیرے قلب پر نہ واقع ہوں، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب ایک واقعہ تحدیث نعمت کے طور پر اپنا ذکر کر دوں جس سے دل بڑا خوش رہتا ہے اور اللہ کی دوستی کا یقین رہتا ہے۔ کیونکہ میرا ایک دوست تھا، آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہ وہیں پر رہتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ دوستی کچھ ایسی پکی ہے کہ جب وہ جدا ہوتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھائی تکلیف دینے والی چیزیں ٹھیک نہیں، اللہ سے دوستی کرنی چاہیے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اس وقت میں شاید 7ویں 8ویں میں تھا، NJB ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا جو سب سے اچھا اسکول ہے کراچی کا۔ اس کا نام تھا افضال حیدر، آج کل وہ امریکہ میں ہے۔ خیر جی ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ سے دوستی کریں گے،
کئی مرحلے اس میں آئے جناب. اللہ تعالیٰ کی دوستی. خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی جو یورپین کی مانند تھی, میری شادی لگی ہوئی تھی, میری ماموں کی بیٹی تھی. میری بارات کراچی سے ہوائی جہاز پر, میں جہاز جہیز کے وہ زیورات اور کپڑے اور یہ اور وہ کھلنا گئی. اس وقت اس پاکستانی کہا جاتا تھا. ماموں وہاں رہتے تھے اور ماموں وہاں جا کے لکھ پتی کیا کروڑ پتی ہو گئے تھے. اور چائنا سے جو کوئلہ آتا تھا ریلوے چلانے کے لیے سارا ان کے پاس تھا کانٹیکٹ, اور 70 تو ان کے ٹرک تھے. اور جناب پیٹرول پمپ ان کا پورے ایسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ چلتا تھا. دولت اتنی تھی ان کے پاس, کیا کہنا. اب بارات ہماری یہاں سے گئے, میرے بھائی شمیم الدین بڑے ساتھ تھے. وہاں جب پہنچے ہیں تو میرے سے داڑھی. ماموں نے جو یہ داڑھی دیکھی تو وہ پریشان ہوئے. دولت دماغ, کہاں کہ ماموں تھے, خاص ماموں تھے, لیکن دولت انسان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی. تو ماموں نے جو ہے ایک مفتی بلا لیا وہاں پر. انہوں نے کہا 2 شرطیں ہیں. ایک, شرعی پردے کی بات چھوڑ دو, ہماری بیٹی سے تم شادی کے بعد شرعی پردہ کرواؤ گے, یہ چھوڑ دو. دوسری داڑھی چھوٹی کر دو. یہاں تک کہ انہوں نے ایک مفتی بلا لیا, وہ بریلوی مسلک تھے, وہاں پر آئے تھے, لیکن وہ ہندوستان سے آئے تھے. اب یہ تھا کہ بارات گئی تھی, میرے بھائی تھے, خالہ تھیں, بہن تھے, سارے لوگ تھے, اور ایسی بے عزتی باہر ہو رہی تھی اور سب چڑھ چڑھ کے مجھ پر آتے تھے. کبھی بھائی جو تھے بگڑتے تھے کہ خاندان کی بے عزتی ہوگی, کبھی کچھ. اندر صرف میری, یہاں تک کہ خالہ تک مخالف ہو گئی. اندر بہن ساتھ دیتی تھی, باہر باندوئی ساتھ دیتے تھے, بھائی تک مخالف ہو گئے تھے. یہ کیا تو نے لگایا ہوا. 1 مہینہ جی یہ مصیبت میں جھیلتا رہا, تنہائیوں میں روتا رہا, ذلتیں برداشت کرتا رہا. بالآخر ماموں نے ایک ترکیب چلی. وہ یہ کی کہ جہیز کا سامان آیا تھا, اس میں زیورات تھے, کپڑے تھے, یہ وہ تھے. میرے بڑے بھائی محمد شمیم الدین مرحوم, ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک خاندان اچھا تلاش کر کے انہوں نے ان کی شادی کر دی. وہ سارا سامان جو میرے تھا وہ میرے بڑے بھائی کی شادی میں چلا گیا. ماموں نے یہ ترکیب چلی. اچھا, ادھر یہ ہوا کہ میں نے بابو عبداللہ کو لکھا کہ مجھ پر یہاں یہ مصیبت پڑی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام فرمایا ہے کہ جب تک وہ میری شریعت پر قائم ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اس چیز نے تو جی مجھے بڑا ہی ہمت دے دی. میں نے صاف انکار کر دیا, داڑھی وغیرہ میں نہیں کاٹ سکتا, نہ شرعی پردہ. خیر جی, بارات ناکام واپس آئی, میری تنہا واپس میں آیا. سارے خاندان میں میری بے عزتی ہوئی, اور ماموں کے گھر والوں نے مشہور کر دیا کہ لڑکا مجذوب تھا اس لیے ہم نے اپنی بیٹی نہیں دی اس کو. لڑکا مجذوب تھا تو ہم نے اپنی بیٹی نہیں دی اس کو. خیر جی, تو جس وقت بال سفید ہو گئے تو 7ویں 8ویں کلاس میں یا 9ویں میں جب پڑھ رہا تھا تو کہا تھا اللہ ہی کو دوست بنائیں گے. تو ایک دن تہجد کا وقت تھا, میں نے وقت مقرر کر لیا تھا. تو اٹھا تو دیکھا کہ 2-3 منٹ باقی ہیں, تو پھر میں سو گیا. اٹھتا ہوں ابھی 2-3 منٹ باقی. آنکھ لگ گئی, شیطان تو طاق میں رہتا ہے, آنکھ لگ گئی فوراً. تو اوپر سے آواز آئی, واضح ہاتف نے ندا دی, یا ابراہیم معبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے کہ اے ابراہیم اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کوئی شریک مت کر. یہ آواز سنی, آنکھ کھل گئی, فوراً دیکھا تو بالکل وہی وقت تھا جس کے لیے تعین کیا تھا کہ اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. تو ہمیشہ دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے,
مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ انسان کو اس وقت بھی جانتا تھا، اس کے سامنے اس کی تمام حالتیں ایک وقت میں ہوتی ہیں کہ کب وہ عالم ارواح میں ہے، کب وہ نطفے کی حیثیت میں ہے، کب وہ پیدا ہو کے چھوٹا بچہ ہے، کب وہ جوان ہوا، کب وہ مر گیا، کب وہ قبر میں گر گیا۔ ہم لوگوں کے لیے تو زمانہ ہے، حال ماضی مستقبل ہے، اللہ کے لیے زمانہ نہیں ہے، زمانہ وقت اللہ کی مخلوق ہے۔ تو انسان اللہ کے نظر میں ایک وقت میں ہوتا ہے اپنی تمام حالتوں میں، یہاں تک کہ جنت میں جب ہوگا وہ بھی، یا جہنم میں جب ہوگا وہ بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو سب میری حالات جانتا ہے، مجھ سے گناہ بھی ہوں گے۔ جس عمر میں یہ بات کہی تھی کچھ سال ہو گئے اسی مکان میں جہاں رہتے ہیں، لیکن میں نے وہ تو جانتا ہے سب کچھ کہ میں کیا کروں گا، میں کیا نہیں کروں گا، گناہ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ جب اس نے ایک بار ابراہیم کہہ دیا تو انشاءاللہ دوستی نبھائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں جناب بات ختم۔